بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 47 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام ماقبل میں ہجرت کے پہلے سال کی ابتدا کو ذکر کر رہے تھے، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رشتے اخوت صحابہ کرام میں، مہاجرین و انصار میں قائم ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے ایک سیاسی دستاویز پر دستخط لی، اب اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے پہلے سال کا ایک واقعہ یہ بھی منقول کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باشندگان مدینہ کے درمیان، جن میں یہود و مشرکین وغیرہ سب شامل تھے، ایک عہد نامہ مرتب فرمایا، اور سب نے اس پر بخوشی دستخط کیے۔ اس عہد نامے میں بہت سی شرطیں تھیں، من جملہ ان کے یہ شرط تھی کہ مدینہ جب کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا مدینے پر، تو تمام مدینے والے مل کر اس کی مدافعت اور مقابلہ کریں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ یہودان مدینہ، قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف اپنے گھروں میں یا اپنے مکان میں پناہ نہ دیں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی شخص کسی دوسرے کے دین و مذہب اور جان و مال سے تعرض یعنی چھیڑ چھاڑ نہ کرے گا۔ یہ بھی ایک شرط تھی کہ باشندگان مدینہ میں کوئی دو گروہ کسی بات پر آپس میں جھگڑے اور خود نہ سلجھ سکے تو اس کا ناطق فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرمائیں گے، جس سے کسی کو انحراف اور انکار نہ ہوگا۔ نیز یہ شرائط بھی تھی کہ جنگ کے جتنے مصارف یعنی خرچے اور فوائد میں تمام باشندگان مدینہ بحث مساوی یعنی برابر کے شریک ہوں گے۔ کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، تمام کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ جن قبیلوں یا قوموں سے مدینہ کے یہودیوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ یہودان مدینہ کے دوست ہیں، مسلمانان مدینہ بھی ان کو اپنا دوست سمجھیں گے اور دوستوں کی طرح ان کی رعایت کریں گے۔ اسی طرح جو قبیلے مسلمانوں کے دوست ہیں، مدینے کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ مدینے کے اندر خون خرابی کرنا حرام سمجھا جائے گا، مظلوم کی امداد کرنا، اس کی مدد و نصرت کرنا سب پر فرض ہوگی، وغیرہ وغیرہ ایسے شرائط لکھے گئے، اور پھر اس پر تمام نے دستخط بھی کی۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ مدینے کے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے قبیلوں کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے، تاکہ بدامنی اور آئے دین کی خونریزی کا بالکل خاتمہ اور استحصال کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ودان تک، جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، غرض اسی لیے سفر فرمایا، اور قبیلے بنی حمزہ بن بکر بن عبد مناف کو اس معاہدے میں شریک فرما کر ان کے سردار عمرو بن مخشی سے دستخط کرائے۔ کوہ بوات کے لوگوں کو بھی شریک معاہدہ کیا۔ یمبو کی طرف مقام دل عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور بنو مدلج سے بھی
اس معاہدے پر دستخط کرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ایسی کوششیں اختیار فرمائیں کہ امن و امان اور رفاع خلائق کو ترقی ہو اور لوگ دین اسلام کو اچھی طرح اطمینان سے سمجھنے کا موقع پائے۔ ابھی یہ کوشش شروع ہی تھی اور مدینے کے تمام نواحی قبائل پوری طرح شریک معاہدہ نہ ہونے پائے تھے کہ مدینے کے اندر خفیہ پوشیدگی کے ساتھ اور مدینے کے باہر اعلانیہ دشمنوں نے حملے شروع کر دیے اور وہیں سے منافقت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے اگلی قسط میں۔